الحمدللہ وحدہ والصلاة والسلام علی خاتم الانبیاء والمرسلین واصحابہ واہل بیتہ اجمعین۔ میرے انتہائی عزیز ناظرین و سامعین، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اسلامی سال کا رجب المرجب کا مہینہ جو ہے وہ آج اس کی 28 تاریخ ہے۔ اس مہینے کی 27 تاریخ کو ایک روایت میں یہ ملتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج ہوئی تھی۔ امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے یہ عظیم الشان معجزہ ہے۔ سب سے پہلے معراج کب ہوئی اس میں انتہائی زیادہ اختلاف ہے تاریخ کے اندر۔ بعض نے رمضان کا لکھا ہے، بعض نے شوال کا لکھا ہے کہ یہ شوال میں ہوئی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ یہ نبوت والے سال ہوئی تھی، بعض نے لکھا ہے کہ نبوت ملنے کے 5 سال بعد ہوئی تھی، بعض نے یہ بھی لکھا ہے کہ ہجرت سے 1 سال قبل ہوئی تھی۔ رجب کی 27 تاریخ جو ہے اس میں زیادہ روایات ملتی ہیں، راجح روایت یہی نظر آتی ہے، لیکن سیرت نگار یہ فیصلہ کرتے ہیں کہ عام الحزن کے سال رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو معراج کرائی گئی، کہ جس وقت نبوت رسول اللہ کو ملی اس کے بعد پھر پریشانیوں کا، تکلیفوں کا، مصائب کا ایک لمبا سلسلہ تھا، اور پھر عام الحزن وہ سال ہے جس سال آپ کے سب سے محبوب، سب سے دردمند ساتھی جو آپ کے سکے چچا بھی تھے جناب ابو طالب، وہ بھی وفات پا گئے، اور آپ کی دردمند اور محبت کرنے والی آپ کی زوجہ محترمہ ام المومنین اماں خدیجہ رضی اللہ تعالی عنہا، ان کی بھی وفات ہو گئی، اور پھر اس کے بعد شاب ابی طالب وغیرہ، یہ کٹھن مشکلات جو تھیں، تو وہ سال جو تھا اس کو رسول اللہ نے عام الحزن کا نام دیا کہ یہ غم کا سال ہے، اس سال مجھ پر بہت بڑی کیا ہے آزمائشیں نازل کی گئی۔ تو یہ دنیا کا بھی اصول ہے کہ جس وقت بندہ پریشانی کے اندر گر جاتا ہے تو اس وقت وہ کہتا ہے چلے جی کہیں باہر نکلتے ہیں، سیر و تفریح کے لیے جاتے ہیں۔ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر بھی وہ زمانہ بڑا ہی کٹھن تھا، بڑی مشکلات اور بڑے کیا ہے غم آپ پر نازل کیے گئے۔ تو اس کے بعد پھر اللہ کی ذات نے فرمایا وَوَاصْبِرْ وَمَا صَبْرُكَ إِلَّا بِاللَّهِ وَلَا تَحْزَنْ عَلَيْهِمْ وَلَا تَكُ فِي ضَيْقٍ مِّمَّا يَمْكُرُونَ۔ پھر رسول اللہ کو اللہ نے اپنے حبیب کو کیا ہے سیر کے لیے بلایا۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا جو سفر معراج ہے اس کے 2 حصے ہیں، ایک مکہ سے بیت المقدس تک ہے اور دوسرا بیت المقدس سے کیا ہے عرش معلیٰ تک ہے۔ جو مکہ سے بیت المقدس تک ہے اس کو اسراء کہا جاتا ہے، اور جو بیت المقدس سے پھر عرش معلیٰ تک ہے اس کو کیا ہے معراج کہا جاتا ہے۔ یہ سارا سفر ایک جنتی سواری براق پر ہوا تھا۔ براق جنتی سواری تھی جس کی رفتار آنکھ کی دکھائی سے بھی زیادہ تھی، یعنی جہاں آنکھ کی دکھائی پڑتی ہے، نظر پڑتی ہے جہاں پر، وہاں پر اس کا پہلے قدم پہنچ جاتا ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر کا آغاز جبریل کی معیت میں مکہ سے کیا، بیت المقدس پہنچے، رستے میں بے شمار عجائبات جو ہے رسول اللہ نے دیکھے، وہ ان کے لیے کیا ہے بہت لمبے وقت کی ضرورت ہے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بیت المقدس کے اندر جا کر سارے انبیاء کی امامت کی، امام الانبیاء کا خطاب حاصل کیا، اس کے بعد کافی انبیاء نے وہاں پر بیانات بھی کیے، آخر میں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے بھی بیان کیا، اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے دودھ اور شراب جو ہے وہ پیش کیا گیا، تو آپ نے دودھ کو پسند کیا، تو جبریل نے کہا کہ اللہ کے حبیب آپ نے فطرت کو پسند کیا۔ پھر اس کے بعد پھر آپ کا سفر آسمانوں کی طرف کیا ہے شروع ہوا، پہلے آسمان پر آدم علیہ السلام سے، دوسرے پر عیسیٰ علیہ السلام اور حضرت یحییٰ علیہ السلام سے، تیسرے پر حضرت یوسف علیہ السلام سے، چوتھے پر حضرت ادریس علیہ السلام سے، پانچویں پر حضرت ہارون، چھٹے پر حضرت موسیٰ، اور ساتویں پر کیا ہے جد الانبیاء سیدنا ابراہیم علیہ السلام سے ملاقات ہوئی۔ اس کے بعد پھر سدرۃ المنتہا ہے، پھر وہاں آپ پہنچے۔
سدرہ بیری کے درخت کو کہا جاتا ہے، وہاں پر ایک بیری کا درخت ہے، منتہا یعنی انتہا، بس آخری وہ سٹیپ ہے کہ اس کے آگے کسی کو جانے کی اجازت نہیں، وہ کیا ہے، ایک ریڈ لائن ہے۔ تو جبریل نے وہاں جا کر آگے جانے سے کیا ہے، انکار کر دیا کہ اگر یکسر موئے برتر پرم فروغ تجلی بسوزے پرم، کہ اگر میں ایک بال کی مقدار بھی آگے جاتا ہوں تو میرے پر جو ہے اللہ کی نورانیت میرے پروں کو جلا کر راکھ کر دے گی۔ تو یہاں پر نوریوں کے سردار کی کیا ہے، انتہا ہو گئی، اور آگے بشریت کے سردار کا کیا ہے، مرتبے اور مقام کا آغاز ہوا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر آگے خود گئے۔ اور یہاں پر یہ دیکھیے کہ ساتوں آسمان، ساتوں زمینیں، 14 طبق نیچے رہ گئے، اور امام الانبیاء جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کیا ہے، آپ کے قدموں کے نیچے ساری کائنات آ گئی، آپ اوپر چلے گئے۔ اس کے بعد پھر عرش معلیٰ اللہ کی ذات سے ملاقات ہوئی۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے 3 تحفے پیش کیے، التحیات للہ والصلوات والطیبات، کہ یا اللہ میری زبانی لسانی عبادت، میری بدنی عبادت، میری مالی عبادت للہ صرف خالص تیرے لیے ہے، میرا بدن بھی صرف تیرے آگے جھکے گا، میری زبان بھی صرف تیری تعریفیں بولے گی، تیری کیا ہے حمد و ثنا کرے گی، اور میرا مال بھی صرف تیرے ہی نام پر خرچ ہوگا۔ تو رب کائنات نے پھر اپنے حبیب کو 6 تحفے پیش کیے، السلام علیکہ ایہا النبی ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تو یہاں پر دیکھیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر کیا ہے، اپنی امت کے لیے بھی کیا ہے، درخواست کی۔ تو اللہ کی ذات نے فرمایا السلام علینا وعلی عباد اللہ الصالحین۔ اس کے بعد پھر 5 نمازیں اور سورہ بقرہ کی کیا ہے، وہ آخری آیات جو ہے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو تحفے میں ملی۔ اور 6واں تحفہ اللہ کی ذات نے اپنے حبیب کو یہ عطا کیا، غفر لمن لا یشرک باللہ من شیئا، کہ اللہ کی ذات نے فرمایا کہ آپ کی امت میں سے وہ بندہ جس نے میرے ساتھ شرک نہیں کیا ہوگا، اس کے علاوہ میں آپ کی ساری امت کی کیا ہے، مغفرت کر دوں گا، بخشش کر دوں گا۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت بھی دیکھی، جہنم کو دیکھا، بہت سارے عجابات جو ہے وہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے وہاں پر ملاحظہ کیے۔ جس طرح کہ حدیث کے اندر آتا ہے کہ کچھ قوم کے لوگ جو ہے وہ کانٹے دار جو ہے وہ زقوم کا درخت کھا رہے تھے، تو رسول اللہ نے پوچھا یہ کون لوگ ہیں؟ تو اللہ کی ذات نے حضرت جبرائیل علیہ السلام نے بتلایا کہ یہ تارک زکوٰۃ ہیں۔ کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سر پتھروں سے کچلے جا رہے تھے، تو پوچھا کون ہیں؟ تو حضرت جبرائیل نے بتایا کہ یہ نماز میں سستی کرنے والے لوگ ہیں۔ کچھ لوگ ایسے تھے کہ جن کے بڑے بڑے پیٹ تھے اور اپنی جگہ سے حرکت نہیں کر سکتے تھے، ان کے بارے پوچھا تو بتلایا گیا کہ یہ سود خور ہے۔ اور کچھ لوگوں کو دیکھا کہ ان کے سامنے پکا ہوا بھنا ہوا گوشت بھی موجود ہے، کچا بدبودار سڑا ہوا گوشت بھی موجود ہے، لیکن وہ تازہ فریش اور پکے ہوئے گوشت کو چھوڑ کر گندے اور بدبودار گوشت کو کھا رہے ہیں۔ تو پوچھا گیا تو حضرت جبرائیل نے بتلایا کہ یا رسول اللہ یہ وہ لوگ ہیں کہ جو اپنی منکوحہ بیوی کے ہوتے ہوئے بھی کیا ہے دوسری عورتوں سے زنا کیا کرتے تھے۔ کچھ عورتوں کو دیکھا کہ جن کے سینے پر بڑے بڑے کانٹے چبو کر ان کو الٹا لٹکایا گیا ہے، تو پوچھا یہ کون ہے؟ تو حضرت جبرائیل نے بتلایا یا رسول اللہ یہ زانیہ عورتیں ہیں جو کہ ہے زنا کی اولاد پیدا کر کے انہیں اپنے خامدوں کے ساتھ منسوب کر دیتی تھی کہ یہ ہمارے خامدوں کی اولاد ہے۔ اسی طرح کچھ لوگ ایسے دیکھے کہ جن کے ہونٹ اونٹ کے ہونٹوں سے بھی بڑے بڑے تھے، تو پوچھا گیا یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا یتیموں کا مال کھانے والے ہیں۔ کچھ لوگ ان کے ناخن تانبے کے تھے اور اپنے چہرے کو اپنے جسم کو چھیر رہے تھے، پوچھا یہ کون ہے؟ تو بتلایا گیا کہ یہ غیبت کرنے والے لوگ ہیں۔ تو یہ سارے مناظر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج کے اندر دیکھے۔ اب آخری بات یہ ہے کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اللہ کو بھی دیکھا تھا سفر معراج میں یا نہیں؟ اس میں بھی بے شمار اختلاف ہے، یہاں تک کہ صحابہ میں بھی اختلاف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اللہ کی ذات کا دیدار کیا تھا، دیکھا تھا یا نہیں دیکھا تھا۔ تو جو لوگ کہتے ہیں نہیں دیکھا تھا، ان میں صحابہ کی ایک بڑی جماعت بھی ہے، جن میں ام المومنین اما عائشہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہا بھی ہیں،
وہ بھی کہتی ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے سفر معراج میں اپنے رب سے ملاقات تو کی تھی لیکن دیدار نہیں ہوا تھا۔ تو سفر معراج عظیم الشان معجزہ ہے۔ اس سفر میں جو آپ کا ساتھی تھا حضرت جبرائیل، وہ سدرۃ المنتہا تک آپ کے ساتھ گئے، وہاں سے آگے پھر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اکیلے آگے تشریف لے گئے تھے۔ اللہ کی ذات ہم سب کو کیا ہے، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کو جو تحفے اللہ کی ذات نے دیے تھے ان کے مطابق عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ المبین۔